مومن کی ایک صفت اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حجرات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی ابھی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے۔ یہ تذبذب میں رہنا یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ مومن ہمیشہ 0 اور 1 پہ ہوتا ہے۔ دنیا میں یا تو حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو امام حسین اگر حق پہ ہے تو امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے نقش پہ آج تک چلنے والے حق پہ ہیں۔ اور اس کا کوئی یہ مطلب اگر ہم سے بیان کرانا چاہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کیا کہ ان کے خلاف جو لوگ ہیں وہ باطل ہیں، تو ہم ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ حق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے باطل ہے، جو بھی حق کے راہ کے مقابلے پہ آیا وہ باطل ہے۔ یہ ہماری زبان کیوں پھر لڑکھڑا جاتی ہے، اس وقت قدم ہمارے کیوں لرزہ ترزہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، فیصلہ کرنا ہے، یہ کنفیوژن میں نہیں رہنا ہے۔ نہیں جی دونوں حق پہ ہیں، ہماری کیا مجال ہے ہم کسی پہ کچھ کہیں، کمنٹ کریں، ہم تو بس اپنے گریبان میں جا کے کیا پدی کا شوربہ، آج کا مسلمان کیا کسی پہ کمنٹ کرے۔ میرے پیارو، یہاں کسی شخصیت کی تنقید اور اس کی تذکیر یہ اصل ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جو اصول اور ضوابط جو اللہ کا حکم اور قانون ہے وہ کسی کے لیے نہیں بدلا کرتا ہے، چاہے اس کی زد میں کوئی بھی آئے۔ اور ہم کو یہ بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ان اصول ضوابط اور احکامات کے روشنی میں کون جنت میں گیا اور کون جہنم میں گیا، نہ۔ لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اصول کی زد میں یہ آیا، یہ اصول کے آڑے میں یہ شخص آیا، اور اصول کے مطابق یہ شخص سرخرو ہوا، یہ کہنا پڑے گا۔ ورنہ اگر ہم اس میں پہلو جہی کریں اور نرم رخ اختیار کریں اور دونوں ہی نیتی اگر اختیار کریں تو میرے پیاروں پھر اصول ہاتھ سے چلا جاتا، اور سارا کا سارا دین اصول کا نام ہے، فیلنگز کا نام نہیں ہے، جذبات کا نام نہیں ہے، ایموشنز کا نام نہیں ہے، بلکہ قانون کا نام ہے۔ وہ بدلہ نہیں کرتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ اصول ہے۔ تو مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے لڑتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، پورے ایمان والے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، ان آیت کی روشنی میں جب ہم لوگ واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں اور امام حسین کے قیام کی طرف اگر نظر ڈالتے ہیں تو پچھلے جمعہ بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ کربلا کے یہ جو نیوکلیئر بلاسٹ ہوا ہے، ایک ایسا نقصان ہوا ہے اس امت میں جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، جس کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں دے دی گئی تھی، اور جس کا ماتم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، جس کا غم اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، اور اس نقصان کی شروعات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہو چکا تھا، اور فائن ٹیون پہ جائیں گے تو اس سے پہلے، یعنی شرارت تو اس سے پہلے بھی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکے، لیکن اصل میں عملی جدوجہد اور عملی اعتبار میں فزیکل ایکٹیویٹیز جو شروع ہوئی ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پھر جو ہے فتنے کی وہ شکل اختیار کیا، ورنہ بیج اس سے بھی پہلے کا ہے۔ خیر، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے اپنی رائے سے ان کی چاہت کے خلاف ان کو زور دے کے ان کو راضی کرا کے اپنا امیر طے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے حال کو مجتمع کرنے کے لیے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری امت کے کندھے پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے اس خلافت کو قبول کیا،
اور پھر اس خلافت کے خلاف جو لوگ بغاوت کی روش اختیار کیے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بہانہ بنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کا انکار کیا کہ عثمان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی ہے اور علی کو اپنی خلافت کی پڑی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کرا کرایا علی کا ہے۔ اور اگر علی اپنی ذمہ داری میں سچے ہیں تو عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو قتل کریں گے قصاص میں، تب پھر ہم دیکھیں گے کہ علی کی بیعت کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ سٹینڈ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سارے دین کے مزاج کے خلاف تھا، کسی اینگل سے بھی درست نہیں تھا۔ ساری قرآنی احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات دین کے بالکل مزاج کے برعکس، اور بالکل اسی دور جاہلیت کی روش پہ تھا جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ کو نکالا تھا۔ یہ واپس وہی جہالت والی بات تھی۔ اول تو یہ کہ جس امیر کی بیعت پر امت متفق ہو جائے، اس کے خلاف بغاوت کرنے والے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، وہ قتل کرو اس کو، وہ جو کوئی بھی ہو، کیونکہ امت میں فساد کا نقصان اس سے بڑا نقصان ہو نہیں سکتا کہ امت میں جو توڑ ڈال دے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر سب سے پہلا جو سزا جو بنتا ہے وہ امیر معاویہ پہ بنتا ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے۔ لوگ اس میں تھوڑا سافٹ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی میں ہم نہیں کہتے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے، دونوں صحابی ہیں، دونوں کی صفوں میں جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، یہ خلافت راشدیہ مانی گئی ہے، سب کے درمیان متفق علیہ ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کسی کو۔ تو دوسری طرف امیر معاویہ کی صف میں جنگ جمل میں وہ زبیر اور طلحہ بھی ہیں، تو امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ بھی موجود ہو گئی ہیں، تو امیر معاویہ کا بھی کہ پلہ بہت بھاری ہے۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے، تو اس میں ہم یہ رویش اختیار کریں گے، ہم کسی گروہ کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے سب حق پہ، سب حق پہ، دونوں جماعتیں حق پہ ہیں، دونوں مسلمان تھے، دونوں ایمان والے تھے، دونوں اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، ان میں سے جو بھی مرا دونوں شہید ہوئے۔ ہم کیا کہیں گے، وہ تو صحابہ تھے۔ ہم میرے پیارو، اگر ہم یہ رویش اختیار کریں نا تو یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی اختلافات نہیں تھے، یہ جنگوں کا سلسلہ تھا جس میں 1.5 لاکھ صحابہ تابعین شہید ہوئے، اور یہاں سے اصل ڈیویشنز کی شروعات ہوئی، جو ڈیویشن آج ہم کو لا کے اس معیار پہ بھی کھڑا کر دیا کہ آج اسرائیل کے خلاف قدم اٹھانے والا اگر ایک کوئی کتا بھی ہو نا تو اس کتے سے بھی انسان کو محبت ہو جائے گی۔ اسرائیل نے وہ درندگی کا اظہار کیا ہے، امریکہ نے اس درندگی کا اظہار کیا ہے، پوری دنیا کے ایموشنز اس کے خلاف ہیں، چاہے جائے کہ وہ انسان اللہ کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو نہیں رکھتا ہو، لیکن یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ایسے کتے سے بھی محبت کیا جائے جو کتا اسرائیل کو بھوکتا ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کیفیت سے بھی خالی ہے۔ وہ اس حال میں بھی ان درندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو بھی سراہتے نہیں ہیں، صرف عصبیت کی بنیاد پر، صرف وہی فرقہ وارانیت کی اس سڑاہین کی بنیاد پہ جس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی۔ یہ وہ ڈویژن ہے جو انسان کو ایسا اندھا بنا دیتا ہے، ایسا اندھا بنا دیتا ہے کہ ایک کافر کو بھی دکھ رہا ہے لیکن اس کو نہیں دکھتا، ایک لبرل کو بھی سمجھ میں ان اندھوں کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اسی لیے میرے پیارو، یہ بیماری عام ہے، ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے ہم کو بہت مضبوط فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ کوئی بھی اگر مسئلہ پیش آ جائے ہے نا، تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔
تو آئیے، یہ دو مسلمانوں کے گروہ ہیں، آپس میں ٹکرائے ہیں۔ تو اس میں ایک بات اور واضح کرتے چلیں کہ اس میں جو جنگ جمل کا معاملہ جو پیش کیا جاتا ہے دلائل کے طور پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہوئے تھے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور ان کو وہ حدیث یاد دلائی کہ تم کو پیارے نبی کیا آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد ہے کہ عائشہ ایک دن تو اس بازار سے گزرے گی، اس بازار کا نام لیا اور وہاں کے کتے تیرے اوپر بھوکیں گے، اور یاد رکھنا عائشہ اس دن تم حق پہ نہیں ہوگی، واپس گھر آ جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے نکلنے کا اصل معنی یہ ہو جائے گا کہ یہ جنگ کی صورت قائم ہو جائے گی۔ ان کو وہ تو کسی اور مقصد کے لیے نکلے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو بھی قاتل ہے ان کو سزا دیا جائے، بس وہ لیکن ان کا نکلنا اس فتنے کا سبب ہو جائے گا کہ لوگ اب اکٹھے کیے جائیں گے اس نام پہ کہ حضرت عائشہ میدان پہ آ گئی ہیں، تم کہاں کھڑے ہو؟ تو یہ کیا ایک برانڈ بن جائے گا، یہ برانڈنگ ہو جائے گی، اور برانڈنگ کی بنیاد پہ لوگ کہیں گے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آ گئی ہیں تو اب چلو۔ لوگ تو پھر اتنا نہیں سوچتے نا، تو آ جاتے ہیں، تو بھیڑ آ گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کیا کہ حضور کی بیوی میدان میں ہے اور تم گھر پہ ہو، چلو نکلو، آ گئے میدان میں۔ زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھی بلا کے سمجھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد دلائے ان کو۔ ایک تو پچھلی صف میں چلے گئے، ایک میدان چھوڑ کے وہاں سے نکلے، حالانکہ دونوں کو چھوڑا نہیں گیا، دونوں کو شہید کیا گیا، لیکن دونوں اپنی غلطی کا اقرار کر چکے تھے، دونوں جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک دن ان کو بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا کہ زبیر آج تو علی سے بڑی محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں ہاں بالکل۔ تو کہا ایک دن آئے گا نا تو علی پہ تلوار لے کے نکلے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں اور علی کے خلاف؟ کہا ہاں، اور یاد رکھنا اس دن تم باطل پہ ہوگے، تم غلطی پہ ہوگے۔ حضرت علی نے یاد دلایا ان کو جمل کی رات میں، وہ نکل گئے، میدان ہی چھوڑ دیے، لیکن راستے میں ان کو پکڑ کے مارا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے ان کو یاد دلایا۔ بہرحال تو یہ تینوں جلیل القدر جن کی بنیاد پر یہ بھیڑ اکٹھی کی گئی تھی، یہ شورش برپا کی گئی، اور پھر جو آگے بڑھ کے پھر صفین کی بھی وجہ بنی، وہ تین کے تینوں خاص لوگ تو اپنی جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ پوری عزت کے ساتھ واپس کرائے، ان کے یعنی کسی بھی طرح سے ان کو یعنی پوری زندگی اس کا کبھی تان نہیں دیا کہ آپ میرے خلاف خروج کیے تھے، نہیں، ان کی عزت، ان کی جو بھی مقام تھا وہ اپنی جگہ ہمیشہ رکھا۔ غلطی ہو گئی واپس، پوری زندگی کبھی ان کو ملامت نہیں کی۔ اسی بنیاد پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا اس کے بارے میں کہ مولا جس سے راضی ہوئے اب تم ان پہ تان کرتے ہو۔ مولا کے سچے ماننے والے شیعہ تو وہ ہوں گے کہ مولا جس سے راضی ہم اس سے راضی، انہوں نے جس سے صلح کیا، جس کو معاف کیا ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ کون سے شیعہ ہیں کہ مولا معاف کر دیں، مولا تو احترام کریں، مولا تو ان کو سروں پہ بیٹھائے، پوری زندگی ان کا اکرام کیا، اور تم بددبانی کرتے ہو؟ تو ایسا کرنا حرام ہے اور سزا دی جائے گی اس کو۔ الحمدللہ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں اس کچرے سے، اس فرقہ وارانیہ سے لوگ اوپر اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے قرآن میں آتے ہیں، قرآن کی سورہ حدید کی 10 نمبر آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور جہاد کریں، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے کیے۔ انسان جو بھی توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کا قدردان ہے، اس کے عمل کا اجر ضرور دے گا،
لیکن اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کب آیا. پہل کرنے والے ان کا جو مقام بنے گا وہ بعد والوں کا کبھی بھی نہیں بنے گا. جو ابو بکر کا مقام ہے، جو حضرت علی کا مقام ہے، جو خدیجہ کا مقام ہے، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، وہ بعد میں کہاں کس کو ملنے والا ہے. وہ لے گئے سب، مرد میں سب سے بہتر، عورتوں میں سب سے بہتر، غلام میں سب سے بہتر، آزاد میں سب سے بہتر لے گئے. جنہوں نے پہل کیا وہ لے گئے. اب بعد والے آپ بھی کرو، آپ بھی اپنی جنت بناؤ، لیکن ان کا مقابلہ نہ کر رہا ہے. یہ قرآن کا دستور ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے کیا، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کیا، خرچ کیا، مال جہاد کیا، اور بعد میں کیا، اللہ اجر سب کو دے گا، لیکن جو پہلے کیے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے. کیوں؟ کیونکہ فتوحات ہو جانے کے بعد اب تو وعدے دکھنے لگے. اب تو کیا ہے کہ وہ ریزسٹنس کم ہو چکا ہے. اب کہیں نہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کا اظہار ہونے لگا ہے. اس سے پہلے تو جو ایمان لائے ہر دن مشقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر دن چیلنج ہے. تو اب جو بھی لائے گا ایمان تو کس بنیاد پہ لائے گا؟ تو اس کے سچے ایمانت دار ہونے میں تو کوئی شک نہیں. لیکن بعد میں جو لوگ ایمان لائے ہیں، آ جاؤ تم بھی، آ جاؤ، تم کو بھی عام معافی ہے، آؤ اپنے اللہ کو منا لو، مانا نہیں ہے. لیکن ان پہلے والوں پہ کبھی انگلی نہیں اٹھا. اللہ نے یہ اصول طے کیا ہے کہ دو قسم کا مسلمان، اور سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے، صحابہ بھی ان کو تلقا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ تلقا. تلقا مطلب ایسے لوگ جن کو عام معافی دی گئی، عفو درگزر کیا گیا، چلو کوئی بات نہیں، پہلے جو ہوا سو ہوا، آ جاؤ ابو سفیان بھی آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ صفوان بن امیہ بھی چلے آؤ، آ جاؤ ابو جہل کے بیٹے ہو تم بھی چلے آؤ. سب کے لیے راستہ کھلا ہوا. لیکن کیا ہے، یہ بات طے ہے کہ آپ پہلو جیسے نہیں ہیں، ان سے مقابلہ نہ کر رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں امیر المومنین صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ بعد میں ایمان لانے والوں میں سے حضرت سہیل بن عمر، ہشام، اور ایک اور صحابی تھے، یہ 3-4 یہ امیر المومنین کی مجلس میں تشریف لائے. تو اس وقت ایک دو لوگ تھے وہ پاس آ کے بیٹھ گئے. بعد میں مہاجر صحابی آئے، کچھ انصار آئے. تو جیسے ہی وہ پرانے لوگ آنے شروع ہوئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو کہا، حالانکہ یہ سب سردار لوگ ہیں نا، بڑے لوگ ہیں قریش کے، ان کو کہا ذرا تم پیچھے ہو جاؤ. اچھا آؤ تم آ گئے. پھر انصار آ گئے کہ تم آپ یہاں آؤ، آپ تھوڑا اور پیچھے ہو جاؤ. پیچھے 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 ہوتے 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 وہ کمرے سے باہر. پھر اس دن باہر نکل کے ہشام کہہ رہے ہیں آج دیکھا کہ کیا کیا مسلمانوں کے امیر نے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ. تو سہیل بن عمر کا اسٹینڈ الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، درست تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ. ہم نے بھی تو اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پوری عمر بسر کی اس پہ کہ اسلام کے خلاف چلیں، اسلام کے اس چراغ کو بجھائیں. تو آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارا ہی کیا کرایا ہے. اب جو لوگ پہل کیے ہیں آج ہمارے وہ غلام تھے، ہمارے درمیان کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اسلام کی خدمت کر کے انہوں نے اپنا مقام بنا لیا، ہم کھو دیے وہ مقام. اب ہمارے دیکھیے عزت اگر چاہیے، آج برا لگا آپ کو، اگر ہم کو اپنا مقام چاہے، اگر واپس چاہیے یا اپنا کچھ مقام اللہ کے یہاں بنانا، اس کی ایک ہی صورت ہے، ہم سب نکل جائیں اللہ کے راستے میں، اور جہاں کہیں مارکہ آرائی ہو رہی ہے وہاں جا کے جان توڑ بازی لگا دیں، اپنی خون کی بازی لگا دیں، شہید ہو جائیں تو شاید اللہ کے یہاں کچھ مقام ہو جائے. اور خود وہ کیے بھی الحمدللہ، جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں اس مقام پر. تو بہرحال اب شیعہ اس مولا کے اس فرمان کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، خلافت کی طرف لے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا اعلان کیا تھا. نہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعلیٰ مقام، اہل بیت کے اس مقام کو الگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا تھا. یہ لیڈر ہے، یہ تمہارے امام ہے،
ان سے محبت کرو، ان کا ساتھ دو، یہ سب کچھ. ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حق تھی، اس میں ذرا برابر بھی اس حدیث کی وجہ سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے. آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو ان سے محبت کرے، میرے گھر والوں سے محبت کرے، تو ان سے محبت کرو، جو ان سے دشمنی رکھے، اے اللہ تو ان سے دشمنی فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے صحیح حدیث میں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. حسن سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، حسین سے نفرت اللہ کی نفرت کی وجہ سے. جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر، جو حسین سے نفرت کرے اس سے نفرت. اس گھرانے کا، اس پورے گھر والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہم دونوں ایسے ہوں گے، علی تیرا گھر میرا گھر ایسے ہوں گے. ایک چادر میں ساتھ لے کے فرمایا تھا کہ ایسے ایک حلقہ بنا کے حسن حسین فاطمہ اور علی، فرمایا جنت میں ہم ایک ساتھ ہوں گے ایسے. میرے پیاروں، اسی لیے ان حدیث اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق ایک دو اور حدیث میں بھی بتا دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ تھے، حضرت علی بھی اس میں موجود ہیں، اور اس میں اور دوسرے جلیل القدر صحابی جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ٹوٹ گئی. حضرت علی اس جوتی کو ٹھیک کرنے کے لیے جوتی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے رک گئے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے نا ایک شخص ایسا خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ مقام دیں گے کہ وہ قرآن کی تفسیر کے لیے قتال کرے گا، یعنی اس تلوار اٹھائے گا، جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے قرآن کی تنزیل کے لیے کافروں کے ساتھ قتال کیا. یعنی عام الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو یہ کہ جیسا مجھے قرآن کو حق منوانے کے لیے، اللہ کی کتاب منوانے کے لیے، اللہ کی وحی ہے اس کو منوانے کے لیے کافروں سے قتال کرنا پڑا، مجھے بدر احد خندق خیبر کرنا پڑا، تب یہ مان کے دیے. تم میں سے ایک خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو قرآن کی تفسیر کے لیے، کہ قرآن کے اصل منشا کیا ہے، قرآن کے اصل وہ ڈسکرپشن کیا ہے، قرآن کے اصل معنی کیا ہے، اس کے اندر کی روح کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، اس اسٹینڈ کے لیے اس کو کیا ہے، تلوار اٹھانی پڑے گی. تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے، یعنی وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جس کے ہاتھ میں میری جوتی ہے نا. بعد میں تاریخ اس اس کا بات تذکرہ کا گواہ صحابہ ہے نے حضرت کہ علی امیر رضی اللہ معاویہ عنہ سے اور ان ہمارے کے والد والد پیارے نبی صلی ابو اللہ علیہ وسلم سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بہت یہ بڑا سب مقام. تلقہ حضرات میں سے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بہت ہلکے میں، یعنی اس کا جو اظہار جیسا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں تھا، ایسا تھا جیسے وہ بارہا اس کو سن چکے ہیں، یعنی پہلے سے وہ جانتے تھے. میرے پیاروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات کو پہلے کر دیا کہ حضرت علی کا زمانہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ویسے مشکل گھڑی آنے والی ہے، ایسے امتحانات سے ان کو گزرنا پڑے گا کہ جو امتحان اور مشکل گھڑی میرے دوسرے ساتھیوں پہ آیا ہی نہیں ہوگا. ایسے تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہو گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جاتے وقت 6 سال کے ہی ہیں. تو اس وقت انہوں نے کیا کمال دھمال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچپنے میں ہی کہہ دے رہے ہیں کہ جنت کے نوجوان کے سردار کون ہے تو حسن حسین ہے.
کیا کیا ہے اس وقت میں؟ میرے پیاروں، وہ سب پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیا کیا. تو الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی میری امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا، اور یہ حدیث مستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ میری امت کا سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین کرے گا، ہے نا، یعنی تجھے قتل کرے گا. اور سب سے بدترین شخص کیوں کہا تھا وہ بعد میں سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہونا امت میں اس درار کا وہ پرماننٹ مارک پڑ گیا، وہ ایسی درار پڑی ہے کہ پھر وہ جڑ کے نہیں دے رہی، توڑ دیا امت کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے وہ بھی تاریخ میں پھر پتہ ہے کہ وہ کس گروہ. آگے اور آ جائے، بخاری کی بڑی مشہور حدیث 447 اور 2812 اور مسلم میں 7320 سے لے کر 7322 تک تین حدیث یہ لگاتار ہے. کیا مضمون ہے اس میں؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی تعمیر کا اس وقت کا اس ماحول کا تذکرہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں لے کے جا رہے ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی خدمت میں لگے. اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل یعنی عمار کے کا قتل کرنے والا وہ مسلمانوں میں سے ایک باغی جماعت ہوگی، ایک باغی گروہ کے ہاتھوں عمار قتل کیا جائے گا. اور تاریخ نے اس بات کو دیکھا کہ جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ تھے، اور اسی جنگ صفین میں امیر معاویہ کی لشکر نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. تو یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کا خبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ گھبرائے، اور وہ یہ سمجھے کہ اس طریقے سے تو جو میرا پروپیگنڈا تھا وہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان کو ایکسپوز کر دیتا ہے. تو انہوں نے اس کو بچانے کے لیے پھر یہ بات کہی کہ ہم نے کہاں قتل کیا، اس کو عمار کو تو قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمار کو ہمارے نیزے کا سامنے پھینک دیا. یعنی ان کا اشارہ حضرت علی کی طرف تھا کہ حضرت علی ان کو لے کے آئے تھے مروانے کی جگہ پہ، تو ہمارے ہاتھوں لا کے مروا دیا، تو ہم نے نہیں مارا، انہوں نے مروایا. بہرحال یہ حدیث جو ہے کتب حدیث میں صحیح ترین حدیث میں سے مانی جاتی ہے، متفق علیہ ہے، اور اس حدیث کو متواتر حدیث کا جو ہے درجہ دیا جاتا ہے، یعنی حدیث میں سب سے اسٹرانگ درجے کی حدیث میں آتی ہے. اور اس حدیث کے اس شہادت کے بعد پھر کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں رہ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حق پہ تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو لشکر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ باغی جماعت تھی، وہ حق سے ہٹے ہوئے تھے اور وہ غلطی پہ تھے. یہ سارے فرمان ابھی آپ کو جتنے سنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، جو آگے چل کے جو اب وہ سیناریو کریٹ ہوا ہے کہ اب دو فوجیں اکٹھے ہیں، دو گروہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جنگ و جدال کی صورت ہے. تو اب یہ قرآن کی آیت اور ان احادیث کی روشنی میں فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ حق پہ کون ہے. ان حالات کو اب سیرت میں آپ دیکھیے گا تو وہاں بھی آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسٹینڈ لیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل برحق ہے، روز روشن کے جیسا آیا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. لیکن کنفیوژن انہی لوگوں کو ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے درست، جس کے پاس حق اور باطل کا وہ کرائٹیریا ہی نہ. اسی لیے وہ اللہ نے فرمایا ہے مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے.
चाहिए। ये शक में रहना मोमिन की सिफत नहीं है, वो फैसला करता है। मेरे प्यारों, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अगर हज़रत माविया के इस ग्रुप के साथ टकराव नहीं होता तो फिर हमको भी ये सारा जो उसूल कुरान से लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमारे फरमान को इकट्ठा करके फैसला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हुआ तो फैसला करना पड़ेगा। और जो लोग इसमें फैसला नहीं करके कितनी बड़ी गलती करते हैं आप देखें, वो कहते हैं नहीं नहीं जी मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ था, हम इसमें कुछ नहीं कहते हैं, सब सहाबा थे, सब हमारे लिए मिसले सितारे के। हालांकि ये हदीस ज़ईफ़ है, बिल्कुल ज़ईफ़ हदीस है। कभी किसी सहाबा ने नहीं कहा कि मेरे पीछे चलोगे तो जन्नत है, बल्कि हर सहाबा ने कहा जब तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक मैं फैसला करूँ मेरा साथ दो। हर खलीफा ने ये कहा है। ये कहाँ से बात आ गया कि सब सब मिसले सितारे के? ये अकीदा कहाँ से गढ़ दिया कि सहाबा से गलती नहीं हो सकती, सिर्फ नबी से नहीं हो सकती, नबी के अलावा कोई भी शख्स गलती सबसे होती है। इसीलिए सहाबा ने अपना स्टैंड क्लियर किया। मत समझना हम खलीफा बन गए तो गलती नहीं करेंगे। नबी के साथ फरिश्ते रहा करते हैं, मेरे साथ शैतान रहता है, अबू बकर सिद्दीक का फरमान है। देखना जब तक किताब सुन्नत के मुताबिक फैसला करूँ, हुक्म दूँ, मेरा साथ देना, मेरी मदद करना, और इसके खिलाफ जाऊँ तो मेरा हाथ पकड़ के रोकना। तो ये मुसलमानों का अकीदा कहाँ से आ गया कि सहाबा की गलती को डिस्कस मत करूँ और इस्लाम को इस रास्ते में पॉल्यूट करूँ, उनको बचाने के लिए इस्लाम बदल दूँ। हालांकि एक गलती करके कोई इंसान जहन्नुमी नहीं हो जाता, ना उसका मुकाम उससे छीना जाता, लेकिन गलत को गलत कहना पड़ेगा ताकि इस्लाम महफूज रहे। हमने क्या किया, चंद लोगों को बचाने के लिए पूरा इस्लाम बदल दिया। अब देखिए इस मामले में क्या होता है, कहते हैं सब हक पे, सब हक पे, सब हक पे हैं, ठीक है, सब इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, सब मोमिन है, किसी का स्टैंड गलत नहीं है, ठीक है। इस पे बात को अगर दुरुस्त मान लेते हैं तो आप खुद कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, इनका जीना मरना इस्लाम पे हुआ, ये जंगे सारी इस्लाम की लड़ाई है। तो इसका मतलब है कि इस्लाम एक नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा झगड़ालू दीन है जो अपने मानने वाले को बेबुनियाद बिला वजह के लड़ा देता है। अब वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं, वो कताल करवाता है, आप भाई को भाई से मरवाता है, और इस झगड़े में ये फैसला भी नहीं करता कि कौन हक पे है कौन बातिल है, नहीं, बेवजह बिना माने के लड़वाता है। अब इल्जाम किसकी तरफ चले गया? जब सहाबा को बचाओगे ना तो इल्जाम फिर इस्लाम पे आएगा कि इस्लाम में कोई फ्लॉज है, इस्लाम में ही इतना बड़ा रखना है, कमी है कि अपने मानने वालों को बेवजह लड़वाता है। क्या इसको कबूल करेगा इंसान? तैयार है आज का मुसलमान इसको कबूल करने का? तो फिर ये क्यों कबूल करते हैं कि गलती नहीं हो, गलत को गलत कहो, बाकी फैसला नहीं करो किसी के बारे में। हिसाब सबका अल्लाह लेंगे, अच्छे बुरे अल्लाह तय करके, अल्लाह चाहे जिसको माफ़ करे, अल्लाह चाहे जिसको सजा दे। ये कंट्रोल, ये अथॉरिटी अल्लाह के पास। लेकिन हमको फैसला क्या करना है, क्या गलत है और क्या सही है, ताकि हम उसके मुताबिक खुद भी चलें और अपने ज़माने में जो है ना दीन को उस उसूल के मुताबिक कायम करें, अपनी जनरेशन को उस पर ट्रेंड करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसी एतबार से हम ये आगे बढ़ते हैं कि जब इसमें इसकी हम लोगों को काफ़ी कुछ मजबूती इसमें मिल गई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो असल ये फितने का जो शुरुआत हुई है, उस सोजिश में शुरू से हक पे कौन है, कौन सा एक मिजाज है जो दुरुस्त पे था और कौन हक को छोड़ चुका था। आगे चलें, आगे फिर क्या होता है कि फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जंगों के सिलसिले के बाद फिर हज़रत अली का कत्ल होता है, शहीद होते हैं। फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगेन लोग अपनी चाहत से उनको अपना अमीर तय करते हैं। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगेन अब उनकी इतनी चाहत नहीं होती है, उनको लोग मजबूर करके उनके हाथ पे बैत करते हैं, वो बैत कबूल करते हैं, और फिर अगेन अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से फसाद का सिलसिला और बढ़ती हुई शक्ल इख्तियार करता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 6 महीने खलीफा रहे, फिर उन्होंने देखा कि ये कत्ल गारत जो पिछले 5 साल से जारी सारी है, इसने मुसलमान उम्मत की कमर तोड़ दी।
اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، کوئی صورت اختیار کے، کوئی راستہ نکالا جائے کہ قتل و غارت کہیں تو آ کے ٹھہرے۔ تو انہوں نے اس کی صلح کی شرائط پیش کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ساتھ صلح کیا، اور اس صلح کی شرائط میں 3 خاص تھی، ایسے مطلب چھوٹی موٹے شرائط اور بھی تھے، 8-9 ایسے بتائے جاتے ہیں، 3 خاص تھے جس میں اہل بیت کا ایک تو یہ تھا جو وظیفہ ان کا جو پراپرٹی جو کچھ ہے اس میں اس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے، اس میں کوئی چینج نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کا آپ نے سلسلہ جو دمشق میں شروع کرا رکھا ہے، یہ نیا دین آپ نے انوویٹ کیا ہے کہ خطبہ کا پارٹ ہے، جمعہ کے خطبے کا پارٹ ہے حضرت علی کو گالی دینا، یہ کہاں سے لے کے آیا؟ یہ سب ختم کریں آپ، میرے والد صاحب پہ لعن طعن بند کریں۔ دوسرے سے تیسری بات کہ آپ اپنے بعد آپ کو خلافت ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ آپ جنگ بند کریں، لیکن اپنے بعد آپ کسی کو نامزد نہیں کریں گے۔ آپ تل گئے ہیں کہ آپ کو گدی چاہیے، لے لیجئے گدی، لیکن مسلمانوں کا جان چھوڑ دیجیے۔ یہ قتل کا بازار جو آپ گرم کر کے رکھے ہیں، اللہ کے لیے اس کو بند کریں، اور اپنے بعد امت کو موقع دیجیے کہ جو جس کو چاہیں گے اپنے چاہت سے چوز کریں گے۔ اور پچھلے جمعہ بھی بتا چکے ان 3 میں سے ایک بھی شرائط اس وقت تو جس کو اللہ کا رسول کا کوئی ڈر ہی نہیں، وہ کیا، وہ تو نہ نبوت کو ماننے والے تھے نہ اللہ کا ڈر تھا، دین کو تو انہوں نے گدی پانے کے لیے ایک طریقہ کا ایک سواری کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تو وہ تو ہر قسم کا ہتھ کنڈا اپنا سکتا تھا۔ جو لوگ نیزے پہ قرآن کو چھل سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھل کرنے کے لیے قرآن کو نیزے پہ اٹھا کر یہ کہا تھا کہ قرآن اب ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے، صفین میں کیا تھا نا یہ کام، یعنی کیا کرو، اب جنگ تو ہارنے والے ہیں، پٹائی ہو گئی، حضرت علی کی فوج نے اچھے سی پٹائی کر دی ان کی، اب ہارنے لگے تو کیا کرو، قرآن اٹھا لو نیزے پہ، کہ قرآن جو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ہم تیار ہیں اس کو ماننے کے لیے۔ حضرت علی جانتے تھے چھل ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ جب کہہ رہے ہیں قرآن مانیں گے تو پھر بات کر لینا چاہیے۔ وہ بات کیا کرائے پھر آگے، بہرحال وہ لمبا قصہ ہے، وہ ماننا کچھ تھا نہیں، سورش برپا کرنا تھا۔ وہ تو ہر موقع ہر قسم کا یعنی جو ہوتا نا یا ٹرک وہ یوز کیا کر وہ صلح میں سائن کر دو تو کیا کر دیتے ہیں، ماننا ایک بھی نہیں، پاور میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو اہل بیت کا تو یہ حق ادا کریں گے، سب سے پہلے تم کو زہر دیں گے، تمہارا کام کرتا، پاور دے دو تم جاؤ۔ جی لعن طعن کے لیے ابھی تک تو دمشق میں ہوتا تھا، اب تو ٹرینڈ کر کر کے پوری سلطنت میں پھیلائیں گے اس کو، ہر جگہ جمعہ میں یہ کام کرو گے۔ اور اپنے بعد اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی کا آخری 3 سال میں، 20 سال کی خلافت رہی، آخری کے 3 سال میں ایک سے پہلے سے ہی بیعت یا تو خرید لیا یا جبرن وصول کر لیا، تلوار گردن میں رکھ کے، کس کی، میرا بعد میرا خلیفہ جو ہوگا وہ میرا بیٹا یزید ہوگا، وہ بندر سے کھیلنے والا، شراب پینے والا اور زنا کرنے والا اور اللہ رسول کے کسی قانون کو نہیں ماننے والا، بالکل آزاد، ایک آوارہ، ایک حد درجے کا جو ہے نا یہ بگڑا ہوا جو شخص ہوتا وہ کردار اس کا۔ اسی لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب اس کی بیعت کو پیش کیا گیا تھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور جواب موجود ہے، کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہاؤ اٹس پاسبل، مسلمانوں کا، مومنوں کا خلیفہ ہے ایسا بد کردار، دین کا کیا بنے گا، کیا نظام بنے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو آگے چلیں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ صلح کر لیے، اور اس صلح کی وجہ سے بددین لوگ تو نہیں مانے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دباؤ میں تھے کہ نہیں صلح ہوئی ہے، ہم نے سائن کیا ہے، راضی ہوئے ہیں، تو صبر کرتے ہیں، حالانکہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن جب آخری امید جو تھی کہ اس کے بعد صحیح خلیفہ آ جائے گا، وہ بھی جب ٹوٹی ہے تب خروج کیا۔ اس کے لیے نا دلیل قرآن میں موجود ہے، یہ سارا عنوان میں جو کچھ ہوا، یہ سارا قصہ، اب یہ سینیریو آپ کے سامنے آ گیا نا، اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھیے آپ،
آپ کو پورا کرسٹل کلیئر دکھے گا کہ کیا ہوا اور کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ سورہ حجرات کی 9 نمبر آیت، سورہ حجرات کی 9 نمبر آیت، گھر جا کے دیکھ لیجئے گا، ہم صرف اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، مسلمانوں میں سے دو جماعت، کافر اور مومن نہیں، مسلمانوں کی جماعت، مسلمان ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، اس میں اگر آپس میں لڑائی ہو جائے، پھر اگر ان میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان کیا کرو، صلح کرا دو، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا۔ کیا ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، کچھ کنفیوژن میں ہے کچھ حق پہ ہے، لیکن ہے تو دونوں طرف مسلمان۔ ہاں ایک طرف کا لیڈر وہ شرارت پہ اڑا ہوا ہے، لیکن اس کی شرارت عام مسلمان پہ تو کھلی نہیں ہے نا، وہ تو اس کو سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن دونوں طرف کے جو مجموعہ ہے وہ تو عمومی طور پر مسلمان ہے۔ کیا کرو ابھی جھگڑا گسائی کرنے کے لیے، تو صلح کرا لو، صلح کرایا۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے، اب بتاؤ زیادتی کس نے کی؟ صلح کرا دیا تھا شرائط کے ساتھ، تو شرائط ماننے چاہیے تھے نا، شرائط کس نے توڑے؟ اور وہ شرائط شروع سے توڑتا آ رہا تھا نا، کہ حضرت علی جب برحق امام ہے تو خروج پہلے کس نے کیا ہے؟ شروع سے بھی باغی کا رویہ تو شروع سے ان کا ہے، اور امیر امیر حق یا امام الحق کے خلاف اگر کوئی خروج کرتا ہے اس کو باغی بولتے ہیں۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی ذمہ داری کو اوڑھے اور اس میں اس کی خود کی کوئی چاہت نہیں ہو، لوگ اس پہ اس سے راضی ہونے کا اس کو احساس دلا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ آپ پہ ہی لوگ راضی ہوں گے تو وہ اختیار کرے، تو اس کو پھر کیا بولتے ہیں؟ اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ خلافت اس ایسے آتی ہے، نہ کہ جبرن وصول کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے سارا کرائٹیریا آپ جب دیکھیں گے تو پھر وہ کون سی جماعت تھی جو صلح کرا دی گئی، پھر دوسری اگر ایک گروہ دوسری گروہ پر زیادتی کرے تو پھر اللہ کا فرمان کیا ہے؟ تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ تو حضرت حسین نے کیا کیا تھا ابھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس آیت پہ عمل کیا ہے۔ اس آیت پہ عمل کرنے پہ اب پتہ نہیں مسلمانوں کو کہاں کنفیوژن ہو رہا ہے، اس کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عمل جو ہے وہ باغیانہ تھا، باغیانہ تھا، حکم کے مطابق تھا، جو اس پہ عمل نہ کرے اس کا ایمان اسلام خطرے میں۔ اچھا مثال کس کی پیش کریں گے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی کے ساتھ نہیں ہوئے تھے، جنگوں میں نہیں گئے تھے ان کے ساتھ، کسی کنفلکٹ میں نہیں پڑے تھے، نیوٹرل رہے تھے، اور ان کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جب کفار سے مقابلہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان آپس میں لڑیں گے تو ہم بیچ میں نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو انہوں نے دلیل بنایا تھا کہ مسلمان کے گروہ میں اگر کوئی نا اتفاقی ہوتی ہے تو ایسے حال میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، یعنی جو اس میں جتنا لیس پارٹیسپیٹ کرے گا وہ اتنا سیف ہے۔ لیکن کب کے لیے ہے؟ جب دو مسلمان آپس میں اپنی دنیا کے لیے، اپنی عصبیت جو ذاتی قبائلی عصبیت ہے اس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں، تو اس میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ پارٹیسپیٹ مت کرو، بلکہ اس کو روکنا ہے، نہ کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ جو پارٹیسپیٹ کرے گا وہ بھی اس فتنے میں پڑے گا، روکنے کو کہا گیا۔ یہ تب کے لیے جب دو مسلمان اپنا ذاتی اغراض کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے وہ اپنی کوئی پرسنل وینجنس وہ نکال رہے ہیں، تو اس میں پارٹیسپیشن سے منع۔ اس کو یہ غلط فٹ کرتے تھے کس پہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کو، جو تو عین ذمہ داری ہے، ایمانی فریضہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں وہ حدیث موجود ہے صحیح حدیث میں کہ ان کا فرمان آخری زمانے میں جب وہ موت کے قریب تھے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں
اپنے کسی عمل پر اتنا کھٹک نہیں ہے، یعنی وہ عمل ہم کو چبھتا نہیں ہے جو عمل اس آیت میں ہم کو بتایا گیا ہے، اور اس آیت پہ نہیں عمل کرنے کا ہم کو جو صدمہ ہے کہ ہم اس آیت کی وجہ سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو باغی ہے، جس نے زیادتی کیا ہے، اس کے خلاف جاؤ، لیکن ہم حضرت علی کے ساتھ گئے نہیں۔ ہم کو صدمہ ہے، یہ کھٹکتا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا، یہ آیت ہم کو گڑتی ہے کہ ہم کیوں نہیں گئے۔ اور آج مسلمان ان صحابہ کا آڑ لے کے کہہ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، بہت جلیل القدر صحابہ بھی تھے جو اس معاملے میں نہیں پڑھے تھے، تو ہم بھی اب نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ ایک کو پکڑ رہے جو خود اپنے آخری زمانے میں توبہ کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں اس پہ، اور جس فتنے کے اندیشہ کی وجہ سے وہ نہیں گئے، بعد میں اس کا جب ہزاروں گنا اس ہوتا ہوا دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو پھر افسوس کیا کہ کاش ہم حضرت علی کے ساتھ گئے ہوتے اور اس کی فتنے کا قصہ پاک کیا ہوتا۔ یہی ہوا کربلا میں بھی۔ کربلا میں بھی بہت سے لوگ اس لیے نہیں گئے، یہ روزہ نماز تو قائم ہے، امن کے ساتھ مسلمان رہ رہا ہے، حج کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا یہ کرنے کا؟ ہاں تو نہیں کیے، تو پھر کیا ہوا؟ واقعہ ہرڑا ہوا۔ پھر وہی کوفہ والے جو اس وقت ڈر گئے، سہم گئے، بلا کے امام کو ان کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر چھوڑا نہیں پڑا، ان کو بھی اپنی گردن دینی پڑی۔ 1000 سے زیادہ کوفہ والے پھر وہ بھی شہید کیے گئے۔ اور مدینہ کا ہررا کا واقعہ تو ناقابل بیان ہے، کربلا سے کئی گنا زیادہ وہاں تشدد ہوا۔ 1000 کے قریب صحابہ شہید کیے گئے، 700 سے زیادہ تابعین شہید کیے گئے۔ 3 دن تک مسجد مدینہ کا جان مال عزت وہ بنو امیہ کی فوج پہ حلال کر دیا گیا، جو چاہو کرو، جیسے یہ کیا گیا کہ گجرات میں کیا گیا تھا نا، 3 دن حلال کر دیا تھا نا سی ایم نے، جو کرو تو اس کے بعد فوج آ جائے گی، یہی حلال کیا تھا۔ ہے مسجد نبی میں ممبر رسول کے ساتھ ملا کے گھوڑے اور کھچر باندھے گئے، وہ 3 دن تک لید کیے ہیں مسجد کے اندر، کوئی نماز نہیں، کوئی اذان نہیں۔ ہزاروں جو ہے نا عورتوں کی عزت پامال ہوئی، ہزاروں چون چون کے بچوں کو نا ماں کی چھاتیوں سے نوسیزہ بچوں کو اٹھا کے ٹانگوں سے اٹھا کے دیوار میں پٹکا دیا، بھیجا نکال دیا۔ یعنی کیا کوئی ظلم کرے گا، جینوسائیڈ کرے گا، جو جینوسائیڈ مدینہ میں دیکھا گیا۔ اور پھر وہی نہیں ہوا، پھر مکے کی طرف رجوع کیا گیا، اور کعبے پہ بھی گولے برسائے گئے، اور کعبہ کا غلاف تک جلا دیا گیا۔ لیکن یہ آخری تھا، ادھر کعبہ کا غلاف جل رہا تھا اور ادھر یزید کی موت آئی، اللہ نے پھر اس کا بھی قصہ پاک کیا۔ وہ وہاں دمشق میں ادھر کعبہ کا غلاف جلا ہے، اور ادھر اللہ نے پھر اس کا بھی صاف کر دیا۔ لیکن جو لوگ ساتھ نہیں دیے نا، کہ نہیں، امام پوچھتے تھے نا کیا ہم خطرے میں ہیں یا خطا پہ ہیں، بتاؤ، تو سب کہتے تھے نہیں آپ حق پہ ہیں، آپ خطا پہ نہیں ہیں، الحمدللہ یو آر ٹو آئیڈیل آپ تو بہت حق پہ ہیں، لیکن آپ خطرے میں، مار ڈالیں گے آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، آپ مت جائیے، جیسے ہم لوگ چپ بیٹھے آپ بھی بیٹھے رہیے، کیا نتیجہ ہوا چپ بیٹھے کا؟ چن کو مارا ہے۔ پھر میرے پیارو، یہ سبق ہے، جب حق اور باطل کے بیچ میں معاملہ ہے تو فیصلہ کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، جمنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اور اس کی آواز اٹھانی ہے، اسی کو سوچنا ہے، اسی کو اللہ سے مانگنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، نہ دنیا بچے گی نہ آخرت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی روش کو اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، ان کی چاہت، ان کی محبت، ان کی تعظیم کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں ہم فیصلے کر رہے ہوں، ان کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے اس میں خیر اور اپنے لیے اس میں فخر تلاش کرتے ہوں، چاہے اس راستے پہ چلتے ہوئے پھر پوری دنیا میں کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے حلال کر دی جائیں، ہمارا جان مال عزت سب حلال کر دیا جائے، لیکن اہل بیت کی روش پہ ہم ہیں، ہم قرآن کی اس منشا پہ ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا، تو کوئی ملال نہیں، کوئی ڈر نہیں، اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اس وقت ایران کی مثال ہے، اس وقت غزہ کی مثال ہے، کہ لوگ کھڑے ہیں الحمدللہ، ایک شکایت نہیں کرتے، جو ہوا کس وجہ سے ہوا، کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو بتا دیں گے، اللہ تیری وجہ سے ہی ستائیں گے۔ میرے پیارو، یہ اعجاز والا راستہ ہے،
اس راستے سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اس سے بدکنا نہیں ہے، سہمنا نہیں ہے، اس پہ تو فخر کے ساتھ چلنا ہے. چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے. الحمد للہ.